الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی نشست نمبر 240 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 77 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 78 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ المؤمنون کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تم وہ کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بعض نافرمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، سرکشی کرنے والوں کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہا تنبیہ فرمائی، اور پھر بھی جب وہ باز نہیں آئے تو تب وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اب یہاں اس رکوع کی ابتدا میں رب کائنات نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اور وہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو انعامات میں سے سب سے پہلے اللہ نے یہاں کانوں، آنکھوں اور دل کا ذکر فرمایا ہے کہ معلومات کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ کان ہے، سماعت ہے۔ اگر کسی کی سماعت ہی نہ ہو اور وہ سماعت سے محروم ہو تو وہ علم کے بہت بڑے حصے سے محروم رہ سکتا ہے۔ گو کہ مشاہدے سے، دیکھنے سے بھی کئی چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جو علم انسان کو سننے سے حاصل ہوتا ہے، کانوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا علم کا یہ ایک خزانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو ان کانوں کا ذکر کیا ہے جس نے بنائے تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں کہ جن کے بغیر یہ ساری کائنات اندھیر نگری ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہوں، انسان دیکھ نہ سکتا ہو تو یہ سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم اس ساری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، اور دل عطا فرمایا۔ یہ دل بھی جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، اور یہی اخلاق کا منبع ہے۔ یعنی سارے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اسی دل میں ہوتے ہیں، یہ اخلاق کا خزانہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ نے جو کان عطا کیے ہیں تو ان سے حق کو سنا جائے، اور جو حق نہیں ہے، جو باطل ہے، جو ناحق ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں اس سے حق کو دیکھا جائے اور ناحق اور باطل سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح دل اللہ نے دیا ہے، اس سے حق کو سمجھا جائے
اور پھر اللہ نے مزید نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین کے اطراف میں، اور انجام کار اسی کی جناب میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پوری کائنات کے اندر پھیلا دیا، اور پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب سب انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے گردش لیل و نہار، کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھتے؟ تو رب کائنات نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جہاں یہ بتایا ہے کہ اس نے تمہیں کان، آنکھیں، دل دیے، اور اس نے تمہیں پوری کائنات کے اندر جب پھیر دیا، پھیلا دیا، اور وہی تمہیں ایک دن جمع کرے گا، وہی رب ہے جس نے تمہیں زندگی کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہی موت بھی دینے والا ہے، اسی نے یہ دن اور رات کا اختلاف رکھا ہے۔ یہ دن اور رات، لیل و نہار کا آنا جانا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کچھ تو سمجھو، کچھ تو عقل سے کام لو، یہ اتنی بڑی نعمتیں، اور ان نعمتوں پر تم شکر ادا نہیں کرتے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ تو بتایا کہ انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا، وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے لوگوں کا تھا۔ جس طرح پہلے لوگوں نے انکار کیا، اسی طرح انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور کیا کہنے لگے؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے خاک اور ہڈیاں تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی، پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، بلا شبہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آج سے پہلے، لیکن آج تک پورا نہ ہوا، نہیں ہے یہ باتیں مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں ہیں۔ ان هذا إلا أساطير الأولين، کہتے تھے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے، ان کو بھی یہ چیزیں کہی جاتی تھیں کہ جی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ گیا ہو۔ تو یہ تو سارے اساطیر الاولین، پہلے افسانے ہیں، پہلی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب سوال کیا گیا لوگوں سے کہ بتاؤ اس زمین کا خالق اور مالک کون ہے، کس نے اس کائنات کو بنایا ہے؟ پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ ان مشرکین سے بھی اگر آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے تو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، آپ فرمائیے پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ فرمایا کہ جب اس بات کو تم مانتے ہو اس زمین کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، تو پھر غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس رب کو چھوڑ کر، اس کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اور دوسروں کی پوجا میں کیوں مصروف ہو؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پوچھئے کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور کون ہے مالک عرش عظیم کا؟
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ فرمائیے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ افلا تتقون، کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے تو افلا تتقون، تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی احکامات کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے جس سے چاہے، اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ یعنی ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، اور جس کو وہ پناہ دے دے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دینا چاہے تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو جو پناہ دے اور کہے کہ جی میں اس کو اللہ سے جو ہے بچا لوں گا، اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ پناہ دیتا ہے جسے چاہے، اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف۔ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو ہے کوئی ایسا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف پناہ دے سکے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، فرمائیے پھر کیسے تم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ یعنی یہ ساری باتیں جب تم مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، وہ پناہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو پھر کیا بات ہے؟ دھوکہ کیوں کھا جاتے ہو؟ شیطان کے دھوکے میں کیوں آ جاتے ہو؟ نفس کے فریب میں کیوں آ جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا انہیں حق اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی حق تو ہم نے پہنچا دیا ہے، اب اگر کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہے کوئی اور خدا، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی، اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر۔ تو فرمایا کہ خالق اور مالک معبود ایک ہی ہے، اور اگر بفرض محال کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک نہیں خدا دو ہیں، تو فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر خدا اس چیز کو لے جاتا جو اس نے بنائی ہوتی۔ بھائی خدا تو وہ نا جو قادر ہو، جو قدرت رکھتا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، تو پھر ہر خدا چاہتا جو چیز اس نے بنائی ہے اسے لے جاتا۔ یا پھر کیا ہوتا کہ ہر خدا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، ہر خدا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ دنیا کا بھی قانون ایسا ہی ہے، اور دنیا کے اندر بھی یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے کہ ہر فرد، ہر شخص، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ دوسرے پر غلبہ حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ اگر دو خدا ہوتے تو پھر تو ہر ایک کوشش کرتا کہ وہ دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے، اور وہ ایک خدا دوسرے خدا پر جو ہے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا۔ لیکن بات کیا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبہ باتوں سے جو وہ بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اور الہ اور معبود ہے۔ خالق و مالک وہی ذات ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ کسی اور مددگار کی ضرورت ہے، بلکہ اس نے ہر شے کو بنایا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت ہے، وہ ان تمام عیوبات سے پاک ہے۔
عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، بس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو کیا آگاہ کیا کہ رب کائنات ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے جن کو لوگ اس کا شریک بناتے ہیں، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو رب کائنات نے اس رکوع کے اندر اپنی وحدانیت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو، توحید کو بیان کیا اور دلائل سے بیان کیا کہ یہ سارے کائنات کے اندر دلائل بھرے پڑے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ مالک و خالق معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود اور خالق نہیں ہے۔ اسی رب کائنات نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنے احکامات دیے ہیں، اپنے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور ان کے ذریعے سے بے شمار جو احکامات دیے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ زندگی بھر پورا سال تم اپنی مرضی، اپنی خواہش سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہو، لیکن سال میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے لیے رب کائنات نے ایک حکم یہ بھی رکھا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کریں۔ وہ کہ یہ عمل جو ہے صرف امت محمدیہ علیہ السلام پر نہیں ہے، بلکہ پہلی ساری امتوں میں یہ رہا، قربانی پہلے بھی ہوتی رہی اور آدم علیہ السلام سے یہ قربانی کا عمل شروع ہوا ہے۔ اور آپ کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، انہوں نے بھی قربانی پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، یہ بھی سب قربانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں گزری ہر قوم کے اندر اللہ نے قربانی کو رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر ملت، ہر دین میں، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر ہم نے قربانی کو رکھا ہے۔ حتیٰ یہ کہ مشرکین بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ کہ وہ اللہ کے لیے قربانی نہیں کرتے، وہ اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن قربانی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہی سمجھنی ہے کہ یہ قربانی کوئی نئی بات یا نئی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ صرف حاجیوں کے لیے۔ دشمنان اسلام اس وقت جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہیلے بہانے کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے تو ایک یہی ہے کہ قربانی جو ہے یہ تم ضیاع کرتے ہو اور اتنا مال جو ضائع ہو جاتا ہے اور فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے تو ایسے اعتراضات کرنے ہی ہیں۔ بعض اسلام کا نام لینے والے لوگ، منکرین حدیث، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی بڑی شد و مت سے اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی صرف کس کے لیے؟ حاجیوں کے لیے، باقی تو کسی کے لیے قربانی نہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ وَانْحَرْ، قربانی کریں۔ سورہ کوثر ہے، یہ مدینہ طیبہ میں نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اگر قربانی حاجیوں کے لیے ہوتی تو مکہ میں تو کوئی حج فرض نہیں تھا، تو مکہ میں اللہ حکم دیتا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کو کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وَانْحَرْ، قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنی ہے اسی طرح قربانی بھی کرنی ہے۔ قربانی کا حکم اللہ نے مکہ میں دیا ہے۔ اور دوسری آیت ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، یہ سب کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ یہ آیت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں نہیں۔ اور مکہ مکرمہ کا پتہ آپ کو کہ یہ وہ دور ہے کہ جب
احکامات جو ہیں نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی چیزوں کو فرض نہیں کیا گیا تھا، لازم نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ بتایا ہے کہ قربانی کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے، اس کو تم نے جاری رکھنا ہے۔ اور پھر جب ہم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ ان 10 سالوں میں صرف 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ 10 ہجری میں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، جس سے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور آپ نے حج فرمایا۔ اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسلمانوں کا ایک قافلہ جو حج کے لیے آیا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، یعنی آپ کو امیر بنایا گیا اور آپ کو بھیجا گیا حج کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو آپ کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ 9 ہجری میں، 9 ہجری میں، چونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 8 ہجری میں جو حج ہوا وہ اسی طریقے سے ہوا جس طرح حج کیا جاتا رہا اس زمانے میں، یعنی جس طرح اس دور میں ہوتا تھا اسی طریقے سے حج کیا گیا، چونکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہیں تھا۔ 9 ہجری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر جو ہے حج کے لیے بھیجا، اور اس موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ اب آئندہ سے اگلے سال سے کوئی خرافات یہاں پر نہیں ہوں گے، مشرکین نے جو غلط رسم و رواج اس کے اندر قائم کر دی وہ سب ختم، اور آئندہ سے حج اس طریقے سے ہوگا جس طرح کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا، اور جس طرح کی تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حج جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوا، گو کہ حج کی فرضیت کا حکم تقریباً 3 ہجری میں آ گیا، لیکن حالات ایسے تھے کہ مسلمان حج کے لیے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن ان 10 سالوں میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک کیا ہے، قربانی ایک نہیں کی، قربانی ہر سال کی، یعنی 10 سالوں میں سے کوئی ایک سال ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قربانی نہ کی۔ تو ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ قرآن نے حکم یہ تو دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن یہ نماز کیسے قائم کرو اور کن کن اوقات میں کس طریقے سے ادا کرو، اس کا کچھ نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور یہ آپ نے اپنے اسوہ مبارکہ سے ہم پر واضح کیا ہے کہ اتنی نمازیں کن کن اوقات میں کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، کس چیز سے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور کس طریقے سے نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں قرآن نے نہیں بتائی، یہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہمیں معلوم ہوئی، یہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلی۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی یہ قربانی تو صرف حاجیوں کے لیے ہے، باقی کے لیے نہیں، یہ سب سے پہلا جھوٹ ہے کہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر بالغ اور صاحب نصاب مسلمان جو ہے، جو مقیم ہو، اس پر قربانی لازم ہے، یعنی مسافر نہ ہو، بالغ ہو، اور وہ جو ہے صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہو، اس پر قربانی کو لازم کیا گیا۔ اور صحابہ کرام نے اس پر اسی طرح عمل کیا جس طرح کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عمل فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کرتے تھے، بکبشہ 2 میندے قربان کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی 2 میندے قربان کرتا ہوں۔ بھائی کیوں 2 میندے قربان کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میندے قربان کیے، تو میں بھی ایسا اسی لیے کرتا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ قربانی تو ایک لازم ہے، لیکن میں 2 کیوں کرتا ہوں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ 2 میندے اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے، اس لیے میں بھی 2 میندے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں
اپنے لیے قربانی کی، وہاں امت کے لیے بھی قربانی کی، یعنی یہاں امت کے ان افراد کے لیے ایک ڈھارس ہے، ایک خوشخبری ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، جن میں قربانی کی طاقت نہیں ہے، ان کی طرف سے قربانی کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کی، اور امت کی طرف سے قربانی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا عرض کی؟ اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی، اے مولا یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، میری امت کے وہ افراد جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے، یعنی ان کو بھی ثواب اس کا پہنچا دے۔ تو جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، وہ تو یہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قربانی کی۔ اور پھر اس قربانی کے واجب ہونے کو آپ اس بات سے بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قربانی کریں، تو بعض صحابہ نے یہ دیکھا کہ قربانی نیک عمل ہے، تو لہٰذا نیکی میں سب کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھ اور جلدی سے نیک عمل کیا جائے، تو انہوں نے قربانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے کر دی، یعنی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی، آپ کی قربانی سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کرو۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ کون سی قربانی؟ جو اللہ کے نبی پر سبقت لے جانے والی ہو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہ قربانی ہم قبول نہیں کریں گے، اللہ فرماتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی تھی، ان کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں۔ بھائی اگر قربانی لازم نہ ہوتی، واجب نہ ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ آئندہ یہ عمل نہ کرنا، مجھ سے پہلے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، پہلے میں کروں پھر تم ایسا کرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ فرمایا کہ جنہوں نے قربانی میری قربانی سے پہلے کی ہے وہ دوبارہ قربانی کریں، تو ان پر لازم ہوا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی جو فضائل احادیث میں بیان کیے ہیں، ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے قربانی کی، تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی۔ جس نے قربانی پیش کی ہے، اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کیا ہے اور خوشی سے پیش کیا ہے، نام و نمود کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حصول ثواب کے لیے کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما دے، اس کا ثواب دے دے، فرمایا کہ وہ قربانی جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی، یعنی اس کو وہ جہنم میں جانے سے روک دے گی۔ وہ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور خوش دلی سے کی جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان عبادت بھی کرے اور بوجھل بن کر کے جی پتہ نہیں میرے اوپر کوئی بوجھ آ گیا ہے، اور نعوذ باللہ کوئی ایسی نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی، اس کو جہنم سے روک دے گی۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رقم عید کے دن قربانی میں خرچ کی گئی، اس سے زیادہ کوئی رقم اللہ کو پیاری نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ قربانی پہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں اور فلاں کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عید کے ایام میں جو رقم قربانی پر خرچ کی جائے، اس کے مقابلے میں اس رقم کو کہیں اور خرچ کیا جائے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ رقم ہے جو قربانی پر خرچ کی جائے۔ اور یہ ایسی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ گمراہ تو ہیں،
یہ اہل ایمان کو گمراہی کی ڈگر پر لے جانا تو چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بڑے بڑے عالی شان گھر بنائیں گے، کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے، اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آئیں گے۔ مہنگی قالینیں گھروں میں بچھائیں گے تو غریب یاد نہیں آئیں گے۔ شادیاں جب کریں گے تو اس پر کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالیں گے، غریب یاد نہیں آئیں گے۔ غریب کب یاد آئیں گے؟ قربانی کے موقع پر۔ قربانی عبادت ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس موقع پر ساری باتیں اور ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ شیطان اسی طرح اڑنگے لگاتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے اور اپنی طرف لے جاتا ہے، اپنے جال میں وہ پھنساتا ہے لوگوں کو۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے جال میں نہیں آنا ہے، اور اگر ان کی باتوں کو مان لیا جائے کہ جی یہ لاکھوں روپیہ قربانی پر خرچ کر دیا، اتنے جانور قربان کر دیے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ جی یہ حج بھی فضول ہے، نعوذ باللہ، حج بھی بند کر دو، لاکھوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عبادات سے لوگوں کو روکنا، اور کھل کر تو عبادت سے روکا نہیں جا سکتا، یہ کہا نہیں جا سکتا کہ بھائی یہ عبادت مت کرو، تو لہٰذا اس کے لیے شیطانی طریقے پر اختیار کیے جاتے ہیں کہ جی اس سے اتنی رقم اگر اس پر خرچ کرو گے غریب پر تو اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا وہ ہو جائے گا، اس کو مزین کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے طریقوں سے مزین کر کے۔ شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ نیک انسان کو کیا کرتا ہے، نیکی کے لبادے کے اندر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے نا کہ اس نے اس طریقے سے نہیں آنا ہے، اس نے نیکی کے نام پر آنا ہے، تو یہ نیکی کے نام پر اس کو لے جانا ہے دوسری طرف۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو شیطان نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم یہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہاں اس کا پھل اگر تم نے کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، اور ایسی باتیں کی، اور اس پر پھر قسمیں اٹھانے لگا کہ اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو کبھی یہ ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، تو وہ جو ہے ویسے تو بھول گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تو کیا کیا، وہ جنت کا پھل کھا لیا، اور پھر اللہ نے جنت سے اتار دیا، اور پھر اللہ نے خود فرمایا کہ فنسیا فلم نجد لہو عزما، ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، ان کا عزم و ارادہ نہیں تھا ایسا، لیکن وہ بھول گئے اس بات کو۔ تو مقصد بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا یہی تھا۔ اللہ نے جو مقصد قرآن میں بیان کیا وہ مقصد بھی یہی بیان کیا نا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ جب فرشتوں سے بات ہوئی اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں اس طرح کے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور فرشتوں نے جو اس پر کہا کہ مولا یہ ایسا کیوں کرتا ہے تو، اس لیے کہ پہلے جو جنات تھے انہوں نے کیا زمین کے اندر فساد برپا کر رکھا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو مقصد تخلیق آدم علیہ السلام تو تھا یہی کہ ان کو اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بھیجنا ہے نائب بنا کر، لیکن شیطان نے وہاں دھوکہ جو دیا وہ کس طریقے سے دیا؟ اچھی باتوں کے ذریعے سے، نیک باتوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح یہ گمراہ لوگ، شیطان کے چیلے، اس طرح اچھی اچھی باتیں کہہ کر لوگوں کو راہ حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی لازم کس پر ہے؟ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے اس پر یہ لازم ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید حدیث میں بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صاحب استطاعت اگر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ یہ کس کو کہا جائے گا کہ بھائی ہماری عیدگاہ میں نہیں آ سکتے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے؟ جو غیر مسلم جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، تو یہ پہلا تھپڑ ان لوگوں کے منہ پر ہے، تمانچہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، غریبوں کو پیسہ دے دو
اور قربانی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عیدگاہ میں آنے سے روک دیا کہ وہ عیدگاہ میں مت آئیں، ان کو عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ صاحب استطاعت کون لوگ ہیں؟ صاحب استطاعت قربانی کے لیے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی رقم موجود ہو، یا اتنی رقم کا وہ کوئی کاروبار کر رہا ہو، کوئی تجارت کر رہا ہو، وہ صاحب استطاعت ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے 2021 میں اور ہجری 1442 میں جو رقم اس کی بتائی گئی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، وہ تقریباً 82,000 بنتی ہے۔ یہ 82,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ 82,000 روپے جس کے پاس زائدہ ضرورت موجود ہے، یہ رقم موجود ہے، یا مختلف چیزیں ملا کر اتنی رقم بن جاتی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، یہ سب ملائیں اگر ان ایام میں، یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان میں یہ رقم اتنی بن جاتی ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ جی یہ 82,000 بن جاتے ہیں، وہ صاحب استطاعت ہے، وہ صاحب استطاعت۔ یا اسی طرح ہم نے کوئی کاروبار کیا ہے یا کوئی چیز ہمارے پاس بیچنے کی ہے جس کی قیمت 82,000 ہے، تو وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے، اس کو قربانی کرنی ہے۔ اور اس پیمانے پر عام طور پر خواتین تو بہرحال پوری اترتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ خواتین کے پاس چونکہ زیور ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، اور سونے کے ساتھ ظاہر ہے کہ آج ہمارا جو دور ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس سونا ہو اور کوئی پیسے نہ ہو، اس کے پاس 100-200 روپے بھی نہ ہو، ایسا تو نہیں۔ تو جب سونا ہے، سونے کے ساتھ کوئی دوسری رقم، کوئی دوسری مالیت کی چیز بھی اگر موجود ہے، کچھ ڈالر ہیں، کچھ پیسے ہیں، کوئی اور ایسی چیز ہے، تو اس کے لیے پھر لاگو ہوتا ہے حکم کس کا؟ وہی 52.5 تولہ چاندی والا، کہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی پھر ادا کرے، اگر قربانی نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اب اسی طرح بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ پورے گھر والے ایک قربانی کر لیتے ہیں، یعنی ایک بکرا قربانی کیا سارے گھر والوں کی طرف سے، تو سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہو سکتی۔ بھائی گھر میں اگر 4 افراد ہیں اور ان 4 میں سے 3 افراد صاحب استطاعت ہیں، یعنی جو کیٹیگری اس میں آ جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا 52.5 تولہ چاندی کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں، ان میں سے ہر فرد پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہے۔ اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک گھر کا فرد جو ہوتا ہے ایک قربانی کر دیتا ہے، ایک بکرا قربان کر دیا جی سب گھر والوں کی طرف سے، تو وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی جب تک کہ کسی ایک فرد کو متعین نہ کر دیا جائے کہ جی فلاں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی ہے۔ جب بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس قسم کی جو بھی جانور ہیں، اور اگر بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس، اونٹ وغیرہ، تو اس میں 7 افراد جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بالغ افراد ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو لے کر آتا ہے جانور لے آیا کہ جی سارے گھر والوں کی طرف سے جی چلو مثلاً 7 افراد گھر کے ہیں، ان سب کی طرف سے قربانی کر دی، اور وہ صاحب استطاعت ہیں، ان سے اجازت نہیں لی ہے، تو قربانی نہیں ادا ہوگی، قربانی نہیں ادا ہوگی، ثواب مل جائے گا ان کو، قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ان پر اسی طرح لازم رہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اجازت لی جائے کہ بھائی میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، ان کو کہیں کہ ہاں ہماری طرف سے آپ قربانی کریں، یا جو بھی اجازت کا طریقہ ہو، مقصد یہ ہے کہ ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر اگر قربانی کرتا ہے تو اپنی بیوی کی طرف سے اگر کرتا ہے تو اس سے اجازت دے دے کہ بھائی تم اجازت دو میں تمہاری طرف سے قربانی کروں، وہ اجازت دے دے۔ اسی طرح اگر اپنی اولاد میں سے کسی کی طرف سے کرتا ہے تو وہ اجازت دے، تو اس کی طرف سے قربانی اگر وہ کرتا ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی، بصورت دیگر قربانی جو اس پر لازم ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے اس کے حوالے سے جو جانور ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں وہ 3 ہیں۔
یعنی ایک تو اونٹ ہے، اونٹ کے لیے بتایا کہ اس کی کم از کم 5 سال عمر ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے وہ گائے ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال. اب یہ گائے کے اندر بیل، بھینس، بھینسا یہ ساری چیزیں گائے میں آ جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ بکری ہے، اس کے لیے 1 سال کی شرط بتائی کہ کم از کم 1 سال کا ہو. اس میں بھیڑ، دمبا، مینڈا یہ ساری چیزیں بکری کے تحت آ جاتی ہیں. تو ان کے لیے 1 سال کی عمر ضروری ہے. اگر اس سے کم عمر ہوگی تو وہ قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح قربانی کے جانوروں کو بتایا گیا کہ ان کے اندر جو ہے عیوب نہیں ہونے چاہیے. خصوصاً 4 عیوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس جانور کو قربان کرو، ایک تو کیا ہو، وہ اندھا اور کانا نہ ہو، یعنی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے، وہ اندھا کانا نہ ہو. دوسرا فرمایا کہ وہ مریض نہ ہو، بالکل مریض نظر آ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے اور مر رہا ہے، تو لہٰذا ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ لنگڑا نہ ہو، یعنی وہ چل پھر نہ سکتا ہو، تو لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ اتنا کمزور و لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا. تو یہ 4 عیوب بتائے کہ جس کے اندر پائے جائیں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں. باقی جو ہے اس کی ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ جی اور کون سی چیز ہے کہ جو عیب اس کے اندر ہو تو وہ قربانی اس کی جائز نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر کرنا لازم ہے. شریعت نے اس کو ضروری قرار دیا ہے. اور جب قربانی کریں تو قربانی کے لیے جانور کا اس معیار پر پورا اترنا ضروری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمد للہ.